اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ الحرام کے ابتدائی 10 دن کی فضیلت۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجہ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے 10 ایام کی قسم اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ ان سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کے ایام ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمانے کو چنا تو سب سے زیادہ محبوب حرمت والے مہینوں کو رکھا، ان مہینوں میں ذوالحجہ کو سب سے محبوب رکھا، اور اس ماہ ذوالحجہ میں بھی پہلے عشرے کو سب سے زیادہ محبوب فرمایا۔ اس ماہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا 5واں رکن حج اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والوں پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوں تو یہ سارا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس ماہ کے پہلے عشرے میں اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش عروج پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اس ماہ کے پہلے 10 دن میں کی جانے والی عبادت دوسرے ایام کی بنسبت اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے۔